بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی حقیقت کیا ہے، تراویح شروع کب ہوئی، اور ہم شیعیان آل محمد علیہ السلام تراویح کیوں نہیں پڑھتے، اور ہمارے نزدیک تراویح کیا ہے۔ پاکستان کے ایک نام نہاد مولوی جن کو جواد نقوی کے نام سے دنیا پہچانتی، یہ جناب جو ہیں لباس علماء پہن کے، علماء کے حلیے میں، علماء کے لباس میں، علماء کے بھیس میں شیعہ عالم کی حیثیت سے یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر ایسے بیانات دیتے ہیں جو بالکل تشیع کے خلاف ہیں۔ سنیوں کو تقویت پہنچاتے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر۔ یہ تو کہہ جاتے ہیں جو ان کو کہنا ہوتا ہے، بعد میں مخالفین جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے آپ کا شیعہ مولوی یہ بات کہہ رہا ہے۔ سامنے آتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض لے کر، یا وہی پرانے چبائے ہوئے لقمے پھر چباتے ہیں وہ ہمارے سامنے، نئے اس میں الفاظ ملا کر۔ ہمیں اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے، ہم تو ان سے 1400 سال سے نبرد آزما ہیں اور برسر پیکار ہیں، اس کا تو ہمیں کوئی افسوس ہے ہی نہیں ان سے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور شیعہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو تشیع کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کبھی یہ معاویہ ملعون کو بہت اچھا سیاستدان کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کو تعصب کی عینک سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک اچھے سیاستدان کے روپ میں دیکھا جائے اور اس کی تاریخ کو پڑھا جائے۔ کبھی یہ جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی، منتقی میں خون سرکار سید الشہداء باب عبداللہ الحسین علیہ السلام، جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے قاتلین کو قتل کیا اور قصاص لیا، لیکن جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی علیہ السلام نے جو انتقام لیا وہ ان کے جذبہ محبت کی وجہ سے، اور معصوم نے اس پر کسی طریقے کا کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت ساکت رہے، اور جناب مختار کے سلسلے میں آپ نے دعا کی کہ خداوند عالم مختار کو سلامت رکھے، کہ اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے دکھے ہوئے دلوں کو تسکین بخشی۔ خود تو آپ گھر میں پڑھتے تھے، اب پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کون گھر کے حالات جانتا ہے۔ افسوس کا مقام یہی ہے کہ یہ خود ہر ایک کے گھر میں تانگ جھانک کیا کرتے، تو خود ان کے گھر میں کسی نے تانگ جھانک کبھی نہیں کی۔ اجتماع کیا اور اپنے میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے امام جماعت بنا لیا۔ اچھا، پھر جب امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بدعت کو روک دیں۔ تو جب لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو تازیانہ لاتے ہوئے دیکھا، یعنی جب زبان سے سمجھا چکے اور نہیں مانے، تو پھر حکم دیا کہ ان پر تازیانے برسانے کے لیے جاؤ تم، اور تازیانہ لے کے گئے حضرت۔ تو لوگوں نے جیسا ہی یہ دیکھا تو فوراً ہائے واویلا کر کے چھاتی پیٹ کر واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ کے نعرے بلند کیے، اور مسجد کے مختلف دروازوں سے بھاگ نکلے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ بدعت عمری کے لیے اگر واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ کہہ کے چھاتی پیٹے تو یہ آپ کے لیے روا ہے، اور ہم سنت نبوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہیں تو یہ آپ کی نظر میں بدعت ہے۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، سلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تراویح کی حقیقت کیا ہے، تراویح شروع کب ہوئی، اور ہم شیعیان آل محمد علیہ السلام تراویح کیوں نہیں پڑھتے، اور ہمارے نزدیک تراویح کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مرکز اعضاء چینل کی طرف سے میں اس بات کا پورا ذمہ لیتا ہوں کہ میں جو بھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے تمام تر حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، اور وہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ مخالفین کی کتابوں سے ہیں، اور اس کا سارا ذمہ اپنے ایک ایک لفظ کا میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی بھی سوال کرنا ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی بھی بات کرنا ہو اس میری تقریر سے متعلق، تو آپ بے جھجک مجھے فون کال کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ سے
جو بھی ہو سکے گا ہم سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، حوالہ اور جو بھی کوآپریشن آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کے لیے ہمتاً تیار ہیں۔ حضرات دیکھیے، ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا علت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک نام نہاد مولوی جن کو جواد نقوی کے نام سے دنیا پہچانتی ہے، یہ جناب جو ہیں لباس علماء پہن کے، علماء کے حلیے میں، علماء کے لباس میں، علماء کے بھیس میں، ان کا ایک ادارہ ہے، ادارہ عروۃ الوثقیٰ۔ اس میں یہ اپنے کچھ پیٹنٹ لوگوں کو سامنے بٹھا کر اور یہ اس طرح کے مسلسل بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں ادھر گزشتہ کچھ سالوں سے، کہ جن میں یہ عقائد و مسلمات تشیع پر باقاعدہ حملہ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ معاویہ ملعون کو بہت اچھا سیاستدان کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کو تعصب کی عینک سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک اچھے سیاستدان کے روپ میں دیکھا جائے اور اس کی تاریخ کو پڑھا جائے۔ کبھی یہ جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی، منتقم خون سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے قاتلین کو قتل کیا اور قصاص لیا، جبکہ ابھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اور ان کی شہادت کا اصل انتقام جو ہے وہ امام معصوم کے ہاتھوں سے ہونا باقی ہے۔ لیکن جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی علیہ السلام نے جو انتقام لیا وہ ان کے جذبہ محبت کی وجہ سے، اور معصوم نے اس پر کسی طریقے کا کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت ساکت رہے، اور جناب مختار کے سلسلے میں آپ نے دعا کی کہ خداوند عالم مختار کو سلامت رکھے، کہ اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے دکھے ہوئے دلوں کو تسکین بخشی۔ تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کے جو سمجھ میں آتا ہے یہ وہ اعتراض کر دیتے ہیں عقائد و مسلمات کے خلاف، جب دیکھیے تب ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپ آتی رہتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی سکوت کب تک ہم خاموشی اختیار کریں، کب تک ہم ان کو یہ چھوٹ دیتے رہیں اور ڈھیل دیتے رہیں کہ یہ اور زیادہ سے زیادہ جسیر ہوتے جائیں، کب تک یہ اس طرح سے عقائد و مسلمات تشیع پر اعتراض کرتے رہیں گے اور اس طرح کے بیانات ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، شیعہ عالم کی حیثیت سے یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر ایسے بیانات دیتے ہیں جو بالکل تشیع کے خلاف ہیں، اور یہ ان بیانات کو زیادہ کیا کہتے ہیں فوکس کرتے ہیں ان بیانات پر کہ جن بیانات میں باقاعدہ تشیع کی کمر شکستہ ہو، اور یہ مخالفین سنیوں کو تقویت پہنچاتے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر۔ یہ تو کہہ جاتے ہیں جو ان کو کہنا ہوتا ہے، بعد میں مخالفین جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے آپ کا شیعہ مولوی یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں افسوس ان کے اس جملے پر نہیں ہے کہ صاحب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض لے کر، یا وہی پرانے چبائے ہوئے لقمے پھر چباتے ہیں وہ ہمارے سامنے نئے اس میں الفاظ ملا کر۔ ہمیں اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے، ہم تو ان سے 1400 سال سے نبردآزماں ہیں اور برسر پیکار ہیں، اس کا تو ہمیں کوئی افسوس ہے ہی نہیں ان سے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور شیعہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو تشیع کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ذاکرین پیشاور ہیں، ان کی نظر میں ذاکرین مجالس خطاب کرتے ہیں، ذکر آل محمد علیہ السلام کا کرتے ہیں، فضائل و مناقب آل محمد علیہ السلام بیان کرتے ہیں، مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنی شکم پوری کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم ذاکرین کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ادارے عروۃ الوثقیٰ چلا رہے ہیں، تو اگر آپ دین محمد اور دین خدا کے اور دین اہل بیت علیہ السلام کے اگر آپ واقعاً مخلص تھے تو آپ کو ویسی زندگی گزارنا چاہیے تھی جیسی زندگی کے لیے آپ تبلیغ کرتے ہیں، سادہ زندگی آپ گزاریے۔ ہم نے تو آپ کے اندر کوئی سادگی نہیں دیکھی، ہم نے تو یہی دیکھا کہ آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کا ادارہ دن بدن اس میں فراوانی ہوتی جا رہی ہے مالی معاملات میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کو باقاعدہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، شیعوں سے زیادہ آپ کو سنی کیا کہتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی کل عدم جو تنظیم ہے جو شیعہ دشمنی پر جس کی بنا رکھی گئی، حق نواز جھنگوی نے جس کی بنا رکھی تھی، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے آپ کے اچھے اور گہرے مراسم ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یہ تک پتہ چلا ہے کہ
جو شیعہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں پاکستان میں، ان میں باقاعدہ آپ کے جو مدرسے میں اور آپ کے ادارے میں جو افراد ہیں ان کی باقاعدہ وہ مخبری کرتے ہیں جا کر سپاہ صحابہ کے کارکنوں سے، اور اس کے بعد شیعہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت مشہور معروف خطیب تھے وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہ، جناب علامہ ناصر عباس اعلی اللہ مقامہ، جو ملتان کے رہنے والے تھے، لاہور میں قتل کر دیے گئے۔ اس میں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو شیعوں کے خون کے ہولی بھی کھیل رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو بیان اس وقت انہوں نے دیا ہے وہ بالکل جسے کہا جائے کہ بیس لیس بیان ہے، اس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ جو اعتراض ہے وہ بالکل عجیب و غریب طرح سے انہوں نے کیا کہتے ہیں بیان کیا ہے کہ صاحب نماز جمعہ کا اور تراویح کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ نماز کو نماز سے نہیں ٹکرا رہے مگر آپ عزاداری کو نماز سے ٹکرا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تراویح بالکل ویسے ہی ہے جیسے مجلس اعضا۔ ارے بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تراویح کی ابتدا کب سے ہوئی اور مجلس اعضا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے، کتابیں پڑھیے۔ مقدس مآب بن کے لباس علماء پہن کر بھولے بھالے شیعوں کو آپ قطعاً گمراہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میری اپیل ہے۔ اور یہ آواز میری جہاں جہاں تک جا رہی ہے، خدا کے لیے اس کو تعصب کی اینک لگا کر اس ویڈیو کو مت دیکھیے گا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام افراد کو، اور میں تاریخی شواہد آپ کے سامنے پیش کر کے بات کروں گا۔ چنانچہ اس بات کا عرض کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ان کی یہ ویڈیو کلپ آئی تو ہمارے شہر لکھنؤ کے شہر اعضا کے بڑے خطباء نے اس کا باقاعدہ جواب دیا۔ عام محترم سرکار خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ نے اس کا مرصع اور مختصر جواب دیا، اور عام محترم سرکار خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ نے بھی اس کا مرصع جواب دیا، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم لب کشائی کریں، کیونکہ یہ بھی محض ایک جسارت ہے۔ مگر کیونکہ ہمارے کچھ احباب نے حکم کیا کہ بھائی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے اس پر، اور حوالہ جات مخالفین کی کتابوں سے ہوں اور اس کو آپ بیان کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام تفصیل سے پہنچے کہ کیا معاملات ہیں۔ چنانچہ حسب حیثیت اور حسب اوقات جو بھی تھوڑا بہت میں نے ایک دو کتابیں پڑھی ہیں اپنے قلیل مطالعے کی بنا پر، میں بہت بڑا عالم فاضل تو نہیں ہوں، ورنہ اس کا میں کیا کہتے ہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، طالب علم ہوں میں، اور ساری زندگی طالب علم رہنا یہ میرے لیے باعث صد افتخار بات ہوگی۔ جو بھی تھوڑا بہت میں نے تیاری کی ہے اس موضوع پر وہ میں آپ کی خدمت میں کما حق و لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ کتابیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ان تمام کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں جو ضروری حوالہ جات ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو پہلا پوائنٹ ہے عزیزان گرامی، جس پر میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو پہلی ویڈیو آئی تھی ماہ رمضان کی عظمت، خدا کے رسول اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جو باتیں، اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بڑا زور دیا گیا کہ صاحب مستحب نمازوں پر بھی، یعنی تمام مستحب افعال اور ارکان و اعمال پر زور دیا گیا کہ صاحب واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ واجب اعمال کے ساتھ ساتھ آپ مستحبات بھی بجانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی عبادت، آپ کی بندگی، آپ کی طاعت منزل کمال پر ہوگی، دوبالا ہو جائے گی، نور علی نور معاملہ ہو جائے گا، اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ مفاتیح الجنان کی طرف آپ ریفر کریں، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے تفصیل سے اس میں روایات اور احادیث اعمال کے متعلق ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی نے نقل کی۔ 1000 رکعات نوافل کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بیان کیا کہ صاحب 1000 رکعات پورے ماہ رمضان میں 30 دنوں میں پہلی سے لے کر 30 تاریخ تک 1000 رکعات پڑھنی ہے۔ اس میں پہلی سے لے کے اور اس کے بعد 20 تاریخ تک کی نمازوں کی رکعتیں بتا دی گئی ہیں، تعداد بتا دی گئی ہے کہ اس دن اتنی رکعتیں پڑھیے، اس کے اگلے دن اتنی رکعتیں پڑھیے، اس کے اگلے دن اتنی رکعت پڑھیے، اور اس کے بعد پھر شب قدر کی جو 3 راتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ انہی 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس میں 100 رکعت نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر کی جو 10 راتیں ہیں ان میں بھی جو حکم دیا گیا ہے، مطلب
اجمالی طور پر کہا جائے تو 1000 رکعت کا حکم دیا گیا ہے کہ صاحب 1000 رکعت آپ نوافل کے طور پر ماہ رمضان المبارک میں پڑھیں، یہ مستحب۔ اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے مستحب نمازوں کو باجماعت پڑھنے سے روکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مستحب نمازیں باجماعت نہیں پڑھی جائیں گی، واجب نمازیں آپ باجماعت پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، مستحب نمازیں فرادہ پڑھیے اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیے، اس کی زیادہ فضیلت اور زیادہ اہمیت ہے۔ یہ باتیں آپ کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مل جائیں گی، ہمارے یہاں بھی یہ ہے اور ان کے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے ناقل کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہے، سنیوں کے یہاں اس روایت کے ناقل خود ان کے حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول نے فرمایا کہ صاحب وہ میں آپ کی خدمت میں بھی آگے بیان کر دوں گا۔ تو 1000 رکعت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ مفاتیح الجنان کی طرف ریفر کریں، اور جو افراد شائق ہیں جو مستحبات بجا لا رہے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ دیکھیں اور اس کے بعد وہ جیسا چاہیں اپنے اعتبار سے۔ تاکید کی گئی کہ بھائی پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارے لیے کیا کہتے ہیں فائدہ ہوگا، تمہیں کو ثواب و اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اہل سنت جو ہیں، معاف کیجیے گا، سنی جو افراد ہیں ان کے یہاں نوافل کی رکعتوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس بات کے سپورٹ میں آپ کی خدمت میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، آپ حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں اور بغور سنیے گا یہ حوالہ کہ ان میں کتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہاں سنیے صاحب، سنیے، اہل سنت ان کے ہاں ان نوافل کی تعداد میں شدید اختلاف ہے۔ مولانا وحید الزمان جنہوں نے صحیح بخاری کا بھی ترجمہ کیا ہے اور اس کی شرح بھی لکھی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں، یہ سماعت فرمائیے۔ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں، ایک میں 11، ایک میں 21، ایک میں 20 اور ایک میں 23، ایک میں 36، ایک میں 39، ایک میں 40 اور ایک میں 38، ایک میں 34، ایک میں 24، ایک میں 16 اور ایک میں 13 مذکور ہیں۔ اس کا حوالہ شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3، طبع کراچی سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اور اس میں انہوں نے جناب وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سنیوں کے امام ابو حنیفہ، ان کے پیروکار 20 اور اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف کی حالت۔ تو جناب والا، جب آپ کے ہاں اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں تو کاہے کے لیے زبردستی اختلافی عبادت کو آپ انجام دے رہے ہیں؟ اچھا چلیے انجام دے رہے ہیں تو اب اس اختلافی عبادت کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سنیے۔ لفظ تراویح بحیثیت ایک لفظ کے، لفظ تراویح سنیوں کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں ان میں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن داؤد، سنن نسائی۔ ان 6 کی 6 کتابوں میں کہیں پر بھی آن حضرت کی یعنی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہیں پر بھی لفظ تراویح کا کوئی نام و نشانی نہیں نظر آتا۔ تو یہ آیا کیسے؟ البتہ مترجم حضرات نے نوافل رمضان کا ترجمہ تراویح کیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ بات ہو رہی ہے مستحب نمازوں کی، رسول فرما رہے ہیں کہ تم قیام میں رہو۔ مترجمین نے کیا کھیل کیا؟ انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ صاحب تراویح میں۔ سنیے صاحب، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رمضان میں تراویح پڑھنے کی ترغیب دیتے بغیر اس کے کہ یاروں کو تاکید سے حکم کریں۔ یہ تو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ شرح مسلم، میں مختصر شرح نودی جلد نمبر 2، مطبوعہ لاہور، ترجمہ وحید الزمان صاحب۔ ٹھیک ہے، آگے سنیے۔ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حدیث کا ترجمہ مولانا وحید الزمان یوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ لوگوں کو رغبت دلاتے تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سنیے۔
رسول اللہ لوگوں کو رغبت دلاتے تھے کس بات کی؟ رمضان میں کھڑے رہنے کے واسطے، بریکٹ تراویح میں، مگر حکم نہیں کرتے تھے خواہ ایسا کرو۔ اس حدیث کے اگلے الفاظ اس طرح ہیں کہ پھر رسول کی وفات ہو گئی اور یہی صورت رہی، پھر ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی حال رہا، اور شروع خلافت عمری میں بھی ایسا رہا۔ لیجئے صاحب، انہوں نے ساری حقیقت خود ہی بیان فرما دی کہ نہ رسول کے زمانے میں تراویح کا کوئی وجود تھا، نہ دور خلافت اول میں ایسا کوئی مسئلہ تھا، اور خلافت ثانی کے اوائل میں یعنی ابتدائی ادوار میں بھی، ابتدائی دور میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہ تو مسئلہ رہا تیسرے پوائنٹ کا۔ چوتھا سنیے کہ خود جناب ثانی وہ خود ہی باجماعت نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ سنیے، ملاحظہ ہو کہ ہاں وحید الزمان صاحب پھر تحریر فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ نماز تراویح جماعت سے کب شروع ہوئی۔ خود وحید الزمان صاحب تحریر کرتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا جو حرف بحرف میں نقل کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات عمر کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ کیا دیکھا انہوں نے وہاں پہ جا کر؟ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے جدا جدا جھنڈ ہیں، اور کہیں ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں کسی کے پیچھے 5-10 آدمی ہیں۔ پھر کیا کیا؟ تو انہوں نے، جناب نے، جو دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو اچھا ہوگا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہی ٹھان کر ان سب کو ابی ابن کعب کا مقتدی کر دیا۔ یعنی یہ جناب ابی ابن کعب جو ہیں یہ پہلے امام ہیں تراویح کے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں ایک رات جو ان کے ساتھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ سب اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب ثانی جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ بدعت تو اچھی ہوئی، تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس حدیث کی شرح میں مولانا وحید الزمان تحریر کرتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمر خود اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ شاید ان کی رائے یہ ہو کہ نفل نماز گھر میں اور وہ بھی آخر شب میں پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ تو اپنے اعمال و افعال کو بالکل پرفیکٹنس سے انجام دے رہے ہیں، باقی پوری امت مسلمہ کو آپ نے اس بدعت کی طرف رغبت دلا دی۔ تو یہ تو وہی معاملہ ہوا کہ ہم تو بچے جا رہے ہیں اور آپ سب کو ڈبوئے دے رہے ہیں۔ اور ابھی ابن کعب کو آپ نے کھڑا کر دیا محراب مسجد میں کہ بھائی تم پڑھاؤ، اور باقی تمام بھولے بھالے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو ابھی ابن کعب اور وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ابھی ابن کعب تو کہہ ہی گئے، باقی ان کے ساتھ ساتھ اس بدعت کو انجام دینے والے اور جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ بھی، اور 1400 سال سے یہ بدعت انجام دی جا رہی ہے، تو اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ ذرا غور کریں۔ خود تو آپ گھر میں پڑھتے تھے، اب پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کون گھر کے حالات جانتا ہے؟ افسوس کا مقام یہی ہے کہ یہ خود ہر ایک کے گھر میں تانگ جھانک کیا کرتے، تو خود ان کے گھر میں کسی نے تانگ جھانک کبھی نہیں کی۔ تو یہ جناب نہیں شریک ہوتے تھے۔ بہرحال یہ جو بھی ہیں، محمد ابن نصر انہوں نے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ میں عمر کے پاس تھا، انہوں نے لوگوں کا شور سنا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غصے ور بھی جناب بہت غصے ور تھے۔ ان کے غصے کی کیا کہتے ہیں قصے تو آپ پڑھیے تو آپ کو لطف آئے کہ اتنے غصے تھے کہ اللہ کی پناہ میدان میں کبھی نہ تلوار نکلی جن کے نیام سے۔ وہ جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت کی وفات واقع ہوئی، ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ تو عالم ہے۔ میدان میں نبرد آزمائی کے لیے سونٹ ہو جاتے تھے، اور جہاں پر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر شمشیر بے نیام کر کے چلے جاتے تھے۔ عجیب مسئلہ ہے، کیا کہا جائے۔ خیر، تو جناب ابن عباس ان کے پاس تھے، خلیفہ ثانی کے پاس۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے لوگوں کا شور سنا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تراویح پڑھ کر جا رہے ہیں۔ اس سے ایک بات کا تو یہ بھی اندازہ ہوا کہ تراویح پڑھنے کے بعد اس طرح کے مسخرے کرنا اور بد تہذیبیاں اور بدتمیزیاں اور چیخ پکار اور لوگوں کی نیند خراب کرنا پرانے بےہودہ اور بدتماش قسم کے لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، اکثر ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحب معلوم ہوا کہ رات میں، یہ ابھی تو فی الحال جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے ابھی تو آج کل تو ایسے مناظر نہیں نظر آئے، مگر اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صاحب پتہ چلا کہ غول در غول
نکل رہے ہیں لڑکے نوجوان چیخ پکار کرتے ہوئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے طاعت و بندگی کا ایسا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ خدا کی پناہ, اور اس کے بعد صاحب ایسا کیا کہتے ہیں شرارتیں کرنے لگے کہ 4 لوگوں کی نیند بھی خراب کر رہے ہیں وہ بھی. تو انہوں نے شور سنا تو بجائی کیا, تو انہوں نے کہا کہ صاحب تراویح پڑھ کر واپس آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ جو رات باقی ہے وہ اس سے افضل ہے جو گزر گئی. یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ جو رات باقی ہے یعنی نصف شب کے بعد کا جو حصہ ہے سحر تک, یہ بہت افضل عمل ہے. اور چنانچہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصف شب اپنے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور اس کے بعد عبادت انجام دیتے تھے. یہ تمام کتابوں میں شیعہ سنی میں آپ کو مل جائے گا, مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے بس. انہوں نے سن 14 ہجری میں نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ مسجد میں قائم کی انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کے جتنے بھی جو عملاء ہیں ان کو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی اس چیز کو نافذ کیا جائے. تو یہ بدعت جو ہے یہ سن 14 ہجری میں رائج ہوئی. یہ مسئلہ ہے. اب ایک اور لطیف پہلو سنیے, مزے کی بات. یہ خود تو پڑھتے نہیں تھے جماعت کے ساتھ تراویح, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پدر نہ توانت پسر تمام کنت, کہ اگر باپ سے نہ ہو پایا تو بیٹا ہی پڑھ لیتا نماز. تو یہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے خیر جماعت سے. عبداللہ ابن عمر بھی نہیں پڑھتے تھے جو ان کے فرزند درج مند ہیں, انہوں نے بھی با جماعت تراویح نہیں پڑھی. ملاحظہ ہو, ڈاکٹر محمد رواس قلعجی اپنی اس فقہی انسائکلوپیڈیا میں مزید لکھتے ہیں کہ اس کا حوالہ بھی میں دیتا چلوں. ملاحظہ ہو, فقہی انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 7 یعنی فقہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اردو ترجمہ, جس کے مؤلف ڈاکٹر محمد رواس قلعجی, پروفیسر زہران پیٹرولیم یونیورسٹی سعودی عرب. ترجمہ اس کا کیا ہے مولانا عبد القیوم صاحب نے. وہ کیا تحریر کرتے ہیں اس میں سنیے. ایک شخص ان کے پاس آیا, عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا رمضان کے اندر میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن پڑھتے ہو, یعنی قرآن پڑھنا جانتے ہو. اس نے اس بات میں جواب دیا, یہ سن کر آپ نے فرمایا تو پھر کیا تم بریکٹ میں امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کی صورت میں اس طرح خاموش رہو گے کہ گویا گدھے ہو. تو ان کے فرزند ارجمند خلیفہ ثانی کے ان لوگوں کو گدھا کہہ رہے ہیں خود اپنے منہ سے, کہ جو ایک امام کے پیچھے خاموشی سے وہ رٹ رہا ہے, وہ رٹو طوطے کی طرح ایک سپیڈ میں 150 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں قرآن مجید کی تلاوت کم, اس کی توہین و اہانت زیادہ کر رہے ہیں. اور ان کے بیٹے کیا کر رہے ہیں خلیفہ ثانی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھنا جانتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتے ہوئے تم گدھے کی طرح ان کے پیچھے کھڑے رہو گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تاکید کے ساتھ کہ اپنے گھر میں یہ نماز پڑھا کرو. یعنی خود یہ بھی قائل نہیں تھے با جماعت تراویح پڑھنے کے. اب آخر کلام میں یہ سنیے, اور اس کے بعد بھی میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی کچھ حوالہ جات پیش کروں گا جو آپ کے اسکرین پر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ, اور اس کا مطالعہ کیجیے گا اور اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھ لیجیے گا دی جائے تو, اور جا کے پھر مخالفین کو بتائیے بھائی یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان سے پوچھیے. مسئلہ تو یہی ہے کہ پہلے ہمارے یہاں کے لوگ یہ کیوں گھبراتے تھے, یہ کیوں کہتے تھے کہ صاحب شیعوں سے نہ بحث کرنا. یہ جو اپنی جو سادہ لو جو ہوتے تھے ان کی قوم میں, ان کے فرقے میں, تو ان سے کہتے تھے کہ دیکھو سب سے بحث کرنا, شیعوں سے نہ بحث کرنا. کیوں؟ شیعوں کی مجلسوں میں نہ جانا, شیعوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں, یہ تھوک کے پانی پلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. ہر اعتبار سے انہوں نے بدزن کرنے کی کوشش کی شیعوں سے کہ صاحب ان سے دور رہیے گا. کیوں دور رہیے گا؟ انہیں بھی معلوم تھا کہ شیعوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو شیعہ حقیقت بیانی سے باز نہیں آئیں گے, وہ تو حقیقت بیان کریں گے, کیونکہ ہمارا تو مزاج یہ رہا ہے کہ ہم فراز دار سے جا کے ہم نے حقیقت بیان کی ہے, ہمیں تو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی. جان جائے, مال لوٹ لو, گھر جلا دو, تاراج کر دو, ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کر دو,
ناموس کی بے احترامی کر لو، لیکن حقیقت بیان کرنے سے ہم باز نہیں آئیں گے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ حقیقت بیان کریں گے، اچھا لگے یا برا لگے۔ اس وجہ سے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جذبات ایسے ہیں کہ صاحب یہ تو کسی صورت مطلب مروت کا تو جذبہ ان میں پایا ہی نہیں جاتا، تو صاحب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔ کیوں نہ اٹھو بیٹھو؟ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو گمراہ ہونے لگو، گمراہ نہیں ہونے لگو گے، تم گمراہی میں جی رہے ہو، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو راہ پا جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے صاحب، خود علماء اہل سنت نے کیا تبصرہ کیا ہے تراویح کے متعلق۔ ہاں، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب نماز میں خضوع و خشوع کے زیر عنوان لکھتے ہیں، بہت سے لوگ نماز تراویح اس طرح ادا کرتے ہیں۔ اب یہ سنیے گا، یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ مفتی اعظم سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں۔ یہ تحریر یہ خود فرماتے ہیں، اور ان کیا کہتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں یہ کہ بہت سے لوگ نماز تراویح اس طرح ادا کرتے تھے۔ کس طرح ادا کرتے تھے بھائی؟ کہ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں اور نہ ہی رکوع و سجود وغیرہ اطمینان اور سکون سے ادا کرتے ہیں، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ اطمینان اور سکون نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ لیجیے صاحب، اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی شیعہ تھے، یہ بھی شیعہ تھے، بتائیں سنی علماء، اور جو بہت زیادہ ہمارے شیعوں میں جو ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو بے پناہ ان سے مروب ہے، ان کی مسجدوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ کر بہک جاتے ہیں، ان کی تلاوت قرآن سن کر بالکل لہلوٹ ہو جاتے ہیں۔ ان سے میرا سوال ہے، آپ کیا خیال ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نماز درستی نہیں ہے، بغیر اطمینان کے پڑھ رہے ہیں، بغیر سکون کے پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید بس پڑھتے جا رہے ہیں، نہ وقف لازم کا خیال ہے، نہ دیگر رموز قرآن کی طرف کوئی توجہ ہے ان کی۔ تو یہ تو فرما رہے مفتی اعظم کہ ان کی نماز درستی نہیں ہے۔ آگے سنیے، یہ تو رہا سعودی عرب کے مفتی اعظم کا حال۔ اب بر صغیر کے جو علماء ہیں ہند و پاک کے، انہوں نے کیا تبصرہ کیا اس پر؟ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کیا تحریر فرماتے ہیں؟ یہ بڑا لطیف کیا کہتے ہیں پیراگراف ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ افسوس ہمارے زمانے کے حافظوں پر جو تراویح میں قرآن کو اتنی تیزی اور جلدی سے پڑھتے ہیں کہ حرف برابر ادا نہیں ہوتے، یعنی ان کے تلفظ ہی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے قرآن مجید میں خود موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، تعقل کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، تدبر کرو، انالیسس کرو، تجزیہ کرو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا تم سے کیا کہنا چاہتا ہے، تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، تمہیں کس انداز سے راہ راست پلانا چاہتا ہے، مگر کوئی معاملہ ہی نہیں، ایک سپیڈ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حرف بھی نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ مولانا وحید الزمان صاحب کے بقول میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، مولانا وحید الزمان حیدرآبادی تحریر کرتے ہیں کہ افسوس ہمارے زمانے کے حافظوں پر جو تراویح میں قرآن کو اتنی تیزی اور جلدی سے پڑھتے ہیں کہ حرف برابر ادا نہیں ہوتے، اور نہ اوقاف کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہاں پر وقف ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ غضب تو یہ ہے کہ بعض جاہل حفاظ وقف لازم پر بھی نہیں ٹھہرتے، یعنی جہاں وقف کرنا لازم ہے، ٹھہرنا لازم ہے، وہاں پر بھی نہیں ٹھہرتے۔ اس طرح قرآن پڑھنے یا سننے میں ثواب کی امید تو کجا، عذاب کا ڈر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آخر کلام میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ یہ کتاب جو ہے شیعیت کا مقدمہ آقا حسین الامینی کی تحریر کرتا ہے، اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے، یہ بڑی مفید کتاب ہے اور اس میں آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی شیعیت سے متعلق، خاص طور پر جو ہم پر مخالفین اعتراضات کرتے ہیں ان تمام اعتراضات کا بہت براڈ سینس میں اور بہت شارٹ اینڈ سویٹ جواب حسین امینی صاحب نے شیعیت کے مقدمہ کتاب میں تحریر کیا ہے۔
اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں جو تراویح سے متعلق روایت آئی ہے وہ بھی میں آپ کو آپ ملاحظہ کر لیں. حالانکہ یہ جو پہلی حدیث جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ حضرات کو میں سنا چکا ہوں کچھ دیر پہلے، تو اس کو میں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا. وہ اس کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کچھ اقتباس ذرا سا اس کا سنا کر اور اس کا حوالہ آپ کو دے دوں. عبد الرحمن ابن عبد القاری کی جو حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ وہ رمضان المبارک میں خلیفہ ثانی عمر خطاب کے ساتھ گزر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہے وہ مسجد میں کوئی فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب یہ کہ 4-5 آدمی الگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ گئے، انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہو اگر کوئی کیا کہتے ہیں ایک قاری منتخب کر دیا جائے جس کے پیچھے یہ سب مل کے نماز پڑھے الی آخر، پوری آخر تک جو روایت. اس کے بعد پھر ابی ابن کعب کو منتخب کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، کیا 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 نہیں کیا. اس کے بعد پھر جب ایک روز وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ صاحب کتنی اچھی بدعت یہ رائج ہو گئی ہے. تو اس کا جو کیا کہتے ہیں حوالہ ہے وہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الصوم میں کتاب الصلاۃ التراویح جو ہے، جس میں ماہ رمضان میں جو نمازیں پڑھنے کی جو فضیلت جہاں بیان کی ہے اس کی حدیث نمبر 1906. اس حدیث کو مطالعہ کر لیجیے گا. اس کا حوالہ بھی یہ آپ کے برابر میں اسکرین پہ چل رہا ہے. اس کا چاہے اسکرین شاٹ رکھ لیجیے، چاہے تو جو میں نے حوالہ دیا ہے اس کی طرف رجوع کر لیجیے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 کتاب الصوم میں کتاب الصلاۃ التراویح جو ہے، جس میں رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو مستحبی نماز کے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس میں جہاں انہوں نے تحریر کیا اس کی حدیث نمبر 1906 پہ یہ آپ کو مل جائے گی روایت. اس کو جا کے دیکھ لیجیے گا. اور سنیے آخر میں کہ جو ہے وہ مسلم میں کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے. رسول نے فرمایا جو بھی آخرت پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی شبوں میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں دونوں بخاری و مسلم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا آخر وفات شب ماہ رمضان کی تمام مستحبی نمازیں فرادہ پڑھتے تھے، یعنی باجماعت نہیں پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے ابو بکر کے دور خلافت میں نماز پڑھی جاتی رہی، اور خلافت عمری کے زمانے اوائل میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی رہی. اس کا حوالہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کر دوں. اس کا حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 کتاب الصوم میں کتاب الصلاۃ التراویح الی آخر حدیث نمبر 37 ہے. اور مسلم کی جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ المسافرین میں یہ حدیث نمبر 759 ہے. یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جو اسکرین پر چل رہی ہے، آپ نے ملاحظہ کی ہوگی. یہ رہا ایک مسئلہ. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ صاحب تاریخ یعقوبی کیا تحریر فرماتے ہیں تراویح کے متعلق، وہ ملاحظہ فرمائیے. اور اس کا حوالہ بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا تحریری شکل میں. تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد کی یہ روایت ہے اور اس کا عنوان بھی بڑا عجیب و غریب ہے، ایام عمر بن الخطاب، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. کچھ لوگوں نے خلیفہ پر اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ یہ یعقوبی تحریر کر رہے ہیں کہ رسول اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں تو ایسا نہیں ہوا. تو پھر تو عمر نے جواب دیا کہ اگر یہ بدعت بھی ہے، ایک چیز تو میں آپ کی خدمت میں یہاں بات روک کر یہ کہوں کہ بدعت ہر وہ چیز مانی گئی ہے علماء اسلام کے درمیان کہ جو چیز رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی وہ بدعت ہے. ٹھیک، جو رسول کے زمانے میں انجام دیا گیا اس کو کہا گیا سنت رسول. غور کر رہے ہیں آپ کچھ کہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ ان دونوں الفاظ پر آپ ذرا سا غور کریں اور ذرا سی آپ کی توجہات مبذول ہو جائیں تو
تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، اور مولوی جواد نقوی کا جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو اسی میں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب تراویح بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں مجالس اعضاء ہے۔ تو بھائی ہمارے یہاں جو مجالس اعضاء ہیں وہ تو سنت رسول کے عین مطابق ہے، اور محض سنت رسول نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور خاتم سے لے کے ایدم و ایدم سے اودم، یہ مجالس اعضاء سرکار سید الشہداء سنت ہی سنت ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہی نہیں، سنت الہیہ بھی ہے۔ اور سنت الہیہ کے لیے قرآن مجید میں مالک کائنات نے صاف صاف طور پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین قطعاً کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ایک سائلنٹ پیغام اللہ یہ بھی دینا چاہتا ہے پورے بنی نوع انسانی کو کہ تم اگر سب لوگ مل کے بھی حسین حسین کرنا چھوڑ دو، ذکر سرکار سید الشہداء کرنا چھوڑ دو، اکیلا میں خدا کافی ہوں حسین ابن علی علیہ السلام کی عزا کو برپا کرنے کے لیے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزا کسی کی مرہون منت نہیں ہے، کسی کے مرہون کرم نہیں ہے، 100 کی غرض جس کو پڑے وہ عزا سرکار سید الشہداء میں منعمق ہو۔ اگر وہ صحیح معنوں میں سرکار سید الشہداء، خدا کی قسم کیا بات کرتی ہے دنیا، یقین جانے کہ اگر ادراک ہو جائے مصائب سرکار سید الشہداء کا تو ایک ایک نفس انسان پر بھاری پڑ جائے، سانس لینا دشوار ہو جائے۔ ہمارے گناہوں کی جو گرد ہے جو دل پر پڑی ہوئی ہے اس سے وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتی مصائب سرکار سید الشہداء کی۔ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام پر ایک پیر میں کیا گزر گئی۔ آسان ہے 32 برس کے برابر کے بھائی کے بازو اٹھانا، کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی ہنی نکالنا، 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا آسان ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس میں کیا قیامت کا جہاد کیا سرکار سید الشہداء نے، اس کے بعد وقت عصر تو بندگی کی معراج نظر آ رہی ہے کہ سجدہ شکر میں سر ہے اور حضرت مناجات فرما رہے ہیں الہی و سیدی و مولائی لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین اغثنی۔ کون ہے جو اتنے 1900 زخم کھانے کے بعد بھی اس طرح سے طاعت و بندگی الہی کا نمونہ پیش کرے؟ اور اس کے بعد سر اقدس جب تن سے جدا ہوا تو جو سیدانیوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، چادریں چھینی گئیں، دیار بدیار کشاں کشاں پھرایا جاتا رہا، احساس ہے کسی کو؟ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، کجا سنت نبوی اور کجا بدعت عمری۔ آپ بدعت عمری کو سنت نبوی سے کیا کہتے ہیں؟ ٹکرائیں گے، کلاش کریں گے۔ خیر بات آگے بڑھاتے ہوئے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، تو یہ یعقوبی نے لکھا ہے کہ عمر خطاب نے کیا جواب دیا جب اس پر اعتراض ہوا کہ اگر یہ بدعت ہے تو اچھی ہے، بدعت ہوتی ہے، اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ رسول کے زمانے میں جو نہیں انجام دیا گیا اس کو آپ یہ کہہ کے کہ صاحب اچھی بدعت ہے تو ہونے دو، یہ کلیم ایکسکیوز ہے، آپ بالکل پھنس گئے چاروں طرف سے۔ اب یہاں سے تو آپ نہ بھاگ سکیں گے، یہ کوئی خیبر کا میدان نہیں ہے کہ آپ تم دبا کے بھاگ جائیں۔ آپ رنگے ہاتھوں پکڑ لیے گئے ہیں اور اس کا مقدمہ یہاں تو نہیں چلے گا، مگر روز محشر جب اکیلا خدا ہوگا احکم الحاکمین، وہاں پر کیا جواب دینا ہے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو، وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تاریخ یعقوبی کا ایک اقتباس۔ آخر کلام میں چیخ پکار کرنے لگے کہ یا علی امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آپ بچائیں۔ تو حضرت نے کچھ شرائط رکھی، ان شرائط میں سے جو ایک اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ میں خلافت قبول تو کر رہا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ میں سیرت شیخین پر قطعاً عمل نہیں کروں گا، اور آپ کے ہاں خلافت راشدہ مانی گئی ہے، تو خلافت راشدہ جب ہے تو 3 خلافتیں تو یہ ہو گئی، آپ 4تھے نمبر پر میرے مولا خلیفہ بلا فضل حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 4تھے نمبر پر مانتے ہیں، ہم انہیں خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں۔ جب آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو
خلیفہ راشد مانا ہے تو پھر اس بات کی طرف آپ کیوں نہیں غور کر کے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ راشد، ہمارے پہلے امام خلیفہ بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زمام حکومت سنبھالتے وقت جو شرط رکھی تھی وہ یہ کہ میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ کے نزدیک ماضی کی 3 خلافتیں بالکل کوئی نہ کوئی اس میں خامی پائی جاتی تھی، اسی لیے جب چوتھے مرحلے میں خلافت آئی تو آپ نے کہا کہ میں ان کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ غلط تھے، وہ بالکل غلط تھے۔ امیر المومنین کی یہ جو شرط ہے یہ اس بات کو صاف طور پر واضح کر دیتی ہے کہ ان کی سیرت پر عمل اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ان کی سیرت کا سیرت نبوی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلینک ہے معاملہ۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کیا منظر ہوا، کیا منظر نظر آیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی متعصب عالم مانا گیا ہے، بے پناہ متعصب مانا گیا ہے، مگر اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات و مکتوبات و کلمات قصار کا جو مجموعہ ہے جس کو سید رضی علی اللہ مقامہ نے جمع کیا ہے نہج البلاغہ کے نام سے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، شرح ابن ابی الحدید معتزلی۔ یاد رکھے گا یہ معتزلہ فرقے کا عالم ہے، بے پناہ متعصب ہے، مگر اس نے ایسی شرح لکھی ہے کہ اب تک اس وقت تک ایسی شرح نہج البلاغہ پر کسی نے نہیں لکھی، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہم اہل تشیع میں ایران و عراق میں یہ کورس میں شامل ہے اور علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میری بات پر کرنا یقین ہو بھائی، یہ کہہ کے ٹال دیا جائے گا کہ یہ تو ذاکر ہیں ہم ان کی بات کیوں سنیں، تو جا کے علماء سے دریافت کیجیے گا، علماء بتائیں گے۔ یہ کتاب شرح ابن ابی الحدید معتزلی کورس میں شامل ہے۔ سنیے ابن ابی الحدید معتزلی کیا تحریر کرتے ہیں کتاب الشافی میں، کتاب الشافی سے یہ نقل کرتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، معاف کیجیے گا۔ کچھ لوگوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو کوفے میں آ کر حضرت سے عرض کی کہ کسی کو بعنوان امام جماعت کوفے میں معین کریں تاکہ وہ ماہ رمضان کی شبوں کے مستحب نمازوں کو جماعت سے پڑھائے۔ امام علیہ السلام نے اس عمل سے لوگوں کو منع کیا۔ جب خلیفہ راشد نے آپ کے منع کر دیا تو پھر کائے کے لیے زبردستی ادھم مچائی، اور پھر اس انداز سے ادھم مچائی کہ آپ ملاحظہ کیجئے، ابھی آگے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے ان لوگوں کو اس عمل سے منع کیا اور بتایا کہ یہ عمل سنت الرسول کے برخلاف ہے، اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں تو انہوں نے گویا رسول کی خلافت کا زمانہ نہیں دیکھا، کہ انہیں کیا معلوم نعوذ باللہ خاکم بدان نقل کفر نہ باشد، کہ انہیں کیا معلوم کہ رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا۔ ارے بھائی رسول کے زمانے میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لمحہ دم بدم رسول کے ساتھ رہے۔ 10 سال کی عمر میں جب رسول 10 سال کے تھے سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور رسول 40 سال کے تھے، اور اس وقت جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو اس وقت کسی نے آ کے تصدیق نہیں کی رسول کی رسالت کی۔ سب سے پہلے رسول کی رسالت پر جس نے تصدیق کیا وہ میرا مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، باقی تینوں تو بعد میں آئے ہیں دائرہ اسلام میں، ان کا تو ان سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ صدر اول کے تمام مسلمان ایک طرف، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت و منزلت ایک طرف، ان کا ان سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت نے کہہ دیا کہ اس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، ختم ہو گئی بات وہیں پر۔ کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی نے رسول کی زندگی کو واچ کیا ہے اور رسول کی زندگی کو سمجھا ہے تو وہ ذات گرامی ہے سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ چنانچہ بظاہر ان لوگوں نے بھی اپنی درخواست کو واپس لے لیا، اسی کو کہتے ہیں منافقت، کہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے اپنی درخواست واپس لے لی، اب پھر کیا کیا؟ لیکن بعد میں ان لوگوں نے مسجد کے اندر ایک اجتماع کیا، یہ بڑا اہم پہلو ہے، سنیے۔ انہوں نے اجتماع کیا، اجتماع کس انداز سے کیا؟ اجتماع کیا اور اپنے میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے امام جماعت بنا لیا۔ اچھا، پھر جب امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بدعت کو روک دیں۔ تو جب لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو تازیانہ لاتے ہوئے دیکھا، یعنی جب زبان سے سمجھا چکے اور نہیں مانے تو پھر حکم دیا کہ ان پر تازیانے برسانے کے لیے جاؤ تم، اور تازیانہ لے کے گئے حضرت،
تو لوگوں نے جیسا ہی یہ دیکھا تو فوراً ہائے واویلا کر کے چھاتی پیٹ کر واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ کے نعرے بلند کیے اور مسجد کے مختلف دروازوں سے بھاگ نکلے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ بدعت عمری کے لیے اگر واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ کہہ کے چھاتی پیٹے تو یہ آپ کے لیے روا ہے، اور ہم سنت نبوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہیں تو یہ آپ کی نظر میں بدعت ہے۔ معاف کیجیے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، خواہ وہ جواد نقوی ہو پاکستان کے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ایکسیٹرا، ہمیں کسی سے کوئی تعلق اور ربط نہیں۔ ہمارا کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو نہیں اچھا لگتا امام حسین علیہ السلام پر رضا کرنا، آپ قطعاً مت منہمک ہوئیے، لیکن اپنے آپ کو شیعہ بھی نہ کہیے۔ آپ یہ نہ کہیے اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ ہیں، آپ کھل کے اعلان کر دیجئے، اتاریے جبہ و دستار، پہنیے جالی دار ٹوپی، لمبا کرتا، اونچا پائجامہ، اور کہیے ڈنگے کی چوٹ پر کہ ہم آتے سنی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ شیعوں کے درمیان رہ کے وہ کام کر رہے ہیں جو سنی کرتے ہیں؟ بار کیا فضلان گرامی، خداوند عالم سے دعا یہی ہے کہ جو بہکے ہوئے ہیں خداوند عالم ان کو راہ راست پر لائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ سکے اور جو صحیح راہ ہے اس پر صدق دل کے ساتھ گامزن رہ سکے، اور اگر ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو خداوند عالم ان کو نیست و نابود کرے، ان کو ان کا کیفر کردار پر پہنچائے۔ تمام ملت تشیع میں جتنے بھی شیعان آل محمد علیہ السلام ہیں ان سب میں آپس میں اتحاد و اتفاق رہے، اور جو مخالفین ہیں ان کی صفیں منتشر ہو جائیں، وہ جلد سے جلد صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اس ماہ میں بے پناہ عبادتیں اور بے پناہ قبولیت دعا کا زمانہ ہے، یہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا، تمام شیعان اہل بیت علیہ السلام کے حق میں بھی یہی دعا ہے، مالک کائنات سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اپنا نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ جو زمانہ چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، جو کووڈ-19 نام کی جو مہلک بیماری ہے، خداوند عالم جلد سے جلد اس کے شر سے پوری عالم انسانیت کو، تمام مومن مومنات کو، شیعان اہل بیت علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اس مہلک بیماری کو جلد سے جلد فنا کرے، اور سرکار حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو وارث دین ہیں، جلد سے جلد ان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ مالک ہم سب کو اس لائق بنائے کہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو سکے، اور ان کے رکاب میں رہ کے ہم اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں سے ایک ایک ظلم کا چن چن کر انتقام لے سکیں اور ان کی نصرت کر سکیں۔ فقط والسلام یا علی علیہ السلام مدد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لعن اعداء آل محمد من الجن والانس من الاولین والآخرین الی یوم القیامہ وابرؤوا الی اللہ منہم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔